مساجد کے بارے میں اور نماز پڑھنے کی جگہوں کے بارے میں، یہی ہے۔ شرعی مسجد لغت میں سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور شرعی طور پہ وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ جو جگہ ایک بار نماز کے لیے مسجد کے لیے وقف ہو گئی، قیامت تک وہ مسجد ہی ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک حکمی طور پہ وہ مسجد ہی مسجد ہے۔ یہ کئی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد کے اوپر کوئی گھر کی رہائش ہو، قاری صاحب کی رہائش مسجد کی جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ فنائے مسجد کے مثلا واش روم بنے ہیں یا باقی کو خالی جگہ مسجد کی، اس کے اوپر وہ اور بات ہے، جہاں نماز ہوتی ہے اس کے اوپر ہے۔ اچھا جی، اور مسند بازار کی روایت ہے کہ کوئی نبی نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اپنے محراب یعنی اپنی مسجد میں پہنچ جاتے، لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ فرمایا پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میں جہاں پر بھی نماز پڑھوں، میرا امتی جہاں پر بھی نماز پڑھے اس کی نماز پڑھنا وہاں پر جائز ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث پاک پہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی فصل حدیث نمبر 699 689، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اب خانہ کعبہ، بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام کا کعبہ شریف، یہ اور مسجد حرام تمام مساجد سے افضل ہے۔ اور کعبہ شریف کے بارے میں ملا علی قاری کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کعبہ شریف یہ اللہ تعالیٰ کے عرش الہی سے افضل ہے، عرش الہی سے عرش سے افضل ہے یہ جگہ۔ اور مدینہ شریف کے بعد وہ آگے آئے گا، قبر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارک، دعا فی نواحیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام کونوں میں دعا کی، وہاں پر نماز نہیں پڑھی، یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، لیکن امام طیبی کہتے ہیں محدثین کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے کعبے میں، اگلی روایت میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت موجود ساتھ نہیں تھے، انہوں نے سنی تھی یہ بات، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، تو لہٰذا یہ ان کا اپنا ایک علم مبارک کے حوالے سے تھا کہ آپ کو یہ خبر ملی ہوگی کہ نہ پڑھی، تو اس لیے آپ نے اس کو روایت اس طرح کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ باہر آ گئے کعبہ شریف سے، جب باہر آئے تو 2 رکعتیں کعبہ شریف کے سامنے پڑھی، کعبے کی طرف منہ کر کر فرمایا یہ قبلہ ہے تمہارا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا اسامہ بن زید سے۔ اچھا جی، حضرت ابن عمر سے ابن حبان اور مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الکعبۃ بین ساریتین، 2 ستونوں کے درمیان سرکار نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، بعض نے کہا کہ وہ اس کے اندر سکم ہے، بعض نے کہا کہ یہ پہلے کی وہ بعد کی، اس طرح کہ یعنی پہلے یہ فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی، لیکن جب علم ہو گیا تو آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہے۔ 2 طرح کی روایت ابن عباس۔ 691 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبہ میں، حضور داخل ہوئے، اسامہ بن زید اور عثمان بن ابی طلحہ الحجبی رضی اللہ عنہ، یہ عثمان بن طلحہ تھے جن کو حضور نے، ان کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، فرمایا چابیاں دے، کعبہ کھول، کہا جی میں نے تو نہیں دینی، فرمایا ایک دن آئے گا تو خود چابیاں لے کے میرے پاس آئے گا اور چابیوں کا مالک اس دن اللہ مجھے بنا دے گا۔ پھر جب فتح مکہ ہوا سرکار نے بلایا، فرمایا لا چابیاں، پھر دی چابیاں، اور آقا کریم پھر رسول جب یہ اسلام لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں پھر واپس ہی نہیں دے دی، فرمایا لے اب یہ قیامت تک تیرے پاس ہی نہیں، اور آج بھی کعبہ کی چابیاں ان کی نسل میں ہیں۔ اور حضرت بلال بن ربا رضی اللہ عنہ فاغلق علیہ، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، کعبہ شریف کا اندر داخل ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید، حضرت عثمان اور حضرت بلال، کل 4 نفوس قدسیہ، حضور ساتھ 3 غلام، بند کر لیا، ٹھہرے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب باہر آئے کہ سرکار نے اندر کیا کیا، تو حضرت بلال فرمانے لگے ایک ستون دائیں جانب تھا، 2 بائیں جانب تھے، 3 پیچھے تھے، اور اس وقت بیت اللہ کے کل 6 ستون تھے اندر۔ ثم صلی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی مغربی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ امام بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب اس کے اندر صراحت آ گئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے کعبہ شریف میں اپنا دعا بھی مانگی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ ہاں جی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتوں کو اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام 2 بار کعبہ میں داخل ہوئے ہوں، ایک بار نماز پڑھی ہو اور دوسری بار دعا مانگی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے دعا والی روایت کو، واقعے کو بیان کیا، اور حضرت بلال نے نماز والے واقعے کو بیان کیا۔
اچھا جی، اگلی روایت 692 نمبر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا اس کے علاوہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ مسجد نبی شریف میں نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ اچھا جی، اور مسجد نبی شریف میں آتا ہے 500 نمازوں کا اجر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور تھا، کیونکہ آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے، مسجد نبی شریف میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف آئے، دعا مانگی اللہ اس میں برکت عطا فرما، وہ دگنی برکت دے جو تو نے مکہ میں دی، اور پھر دعا مانگی حضور علیہ السلام نے اللہ یہاں رحمت فرما، میں ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں اب مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ یہ ساری روایات کو دیکھ کے نا امام مالک فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل، یعنی ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی ترقی، شان، مقامات، رتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ امام مالک فرماتے تھے آج کے دور میں جو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے اللہ اس کو 3,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرمائے، یہ امام مالک فرماتے تھے۔ لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے بڑا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ دلائل دونوں کے ہیں، مالکیہ کے بھی ہیں اور باقی علماء کے بھی ہیں۔ اچھا جی، اب 1,00,000 نماز کا ثواب ادھر حدیثیں صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی سند ہے، فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 گنا زیادہ فضیلت والا ہے، کعبہ شریف والی مسجد میں، حرام مکہ میں نماز پڑھنا۔ اچھا یہ بھی آتا ہے، اور ایک حدیث سند حسن کے ساتھ حدیث ہے بہقی شریف کے اندر، فرمایا مسجد حرام کی نیکیاں ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں مکہ شہر میں رمضان آ گیا اور اس نے روزے رکھے، قیام کیا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب لکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے ہر ایک دن اور ایک رات میں غلام زاد کرانے کا اجر، جہاد کا اجر، اس طرح۔ اور مسند بازار کی روایت ہے کہ مکہ میں 1 رمضان غیر مکہ میں 1000 رمضانوں سے افضل ہے، یہ اس طرح بھی ہے۔ اور علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ مکہ پاک جا کے نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، دگنی تگنی چگنیاں ہو جاتی ہیں، جس طرح کا بندہ، جس طرح کی نیت اور جتنا اس کا تقرب اللہ کی ہے حصول، اتنے اس حساب سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث ہے طبرانی شریف کے اندر، فرمایا المدینہ تو خیر من مکہ، فرمایا مدینہ مکے سے افضل، بہتر ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے وہ استدلال کر کے کہتے تھے کہ مدینہ شریف میں نماز مسجد حرام سے افضل ہے۔ ان کے پاس دلائل تھے اس چیز کے، اور وہ اس کے اوپر بڑی احادیث طیبات میں ہم یعنی اہم ہی نہیں تھا ان کا بھی استدلال، ان کے پاس احادیث طیبات کا بہت بڑا ایک ذخیرہ تھا۔ اچھا جی، اب آ گیا اس کے اندر جمہور ائمہ کا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کہتے ہیں جمہور علماء یعنی اکثر علماء ان کی رائے یہی ہے، جمہور نہیں اکثر علماء ان کی رائے یہ ہے کہ مکہ پاک مدینہ شریف سے افضل ہے، ہاں سوائے اس کے کہ الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفہ حتی علی الکعبۃ المنیفہ۔ اور آگے کہتے ہیں ابو وکیل حنبلی سے منقول ان تلک البقع افضل من العرش، کہ سوائے اس زمین کے جہاں آقا کریم علیہ السلام کا جسم اطہر موجود ہے، آج قبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی ہے رسول اللہ کی لحد انور والی اور حضور کی قبر شریف کے اوپر جو مٹی ایک قریبی جو حصہ ہے وہ مسجد حرام سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش اللہ سے بھی افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک عرش اللہ سے افضل۔ تو اس کے اوپر تو اتفاق ہے تمام ائمہ کا، اہل سنت و جماعت کے 1400 سال کے ائمہ کا اتفاق ہے، اور وہ اس بات کو اہل سنت وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی تربت انور کی مٹی اعلیٰ ہے، افضل ہے، مکہ سے، کعبہ سے، مسجد حرام سے، ہر دنیا کے ہر حصے، ہر کونے سے افضل ہے وہ جگہ جہاں آج آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما۔ تو یہ علماء کے اندر ایک اختلافی مسئلہ ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ اس کے دن پوچھا حضرت صاحب مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ حدیثیں تو دونوں میں آئی ہیں،
فرمایا جب سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اب سرکار مدینے میں، اب قیامت تک مدینہ ہی افضل۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ اپنا مدینہ جو افضل ہے ہر چیز سے، تو ہم جنت میں جانے کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا تو یہ مانگنی چاہیے کہ اپنا یا اللہ ہمیں مدینے میں جگہ، مرنے کے بعد بھی اور حشر پہ بھی قیامت جب ہو تو ہمیں مدینے میں جگہ عطا فرما، یہ تو نہیں مانگتے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی آج ہمارے آقا مدینے میں ہیں تو ہم مدینے میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں، مدینہ افضل ہے، جب سرکار جنت میں چلیں گے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی، تو ہم یہاں بھی حضور کے ساتھ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، اس جہان میں بھی حضور کے ساتھ رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا مکان کا شرف مکین کی وجہ سے ہے، جہاں جہاں سرکار ہیں وہ جگہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 693 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوا نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ یعنی ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ، ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اسپیسیفک سفر کر کے جانا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں گاؤں میں ہوں، میں کہوں جو شہر والی مسجد ہے نا بڑی، وہاں اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط ہے، یہ نہیں، تمام باقی مساجد کا اجر و ثواب برابر ہے، ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ ملا علی قاری اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض پاگلوں نے یہاں سے نکال لیا کہ مسجد نبی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جانا بھی حرام ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ بیان فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری میں اور ملا علی قاری یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ اولیاء اللہ، صالحین، ان کے مزارات اور ان کی قبور کی زیارت کے لیے جانا، اور اس لیے وہاں جانا کہ ان کے جو قریب مسجد ہے میں وہاں پر نماز پڑھوں گا کہ وہاں اللہ کی رحمت ہے، یہ جائز، یہ عام لوکل مسجدیں جو ہیں وہاں پہ جانا کہ نہیں میرے محلے کی مسجد میں زیادہ ثواب نہیں ہے، وہ ساتھ والی مسجد میں زیادہ ثواب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا وہ کیوں ہے یہ آگے چل کے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 694 روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ما بین قبری، میری قبر اور میری ممبر کے درمیان، یعنی فرمایا جہاں میری قبر ہوگی اور میں ممبر کے پہلے، اور ایک روایت میں ما بین حجرتی، میرے حجرہ اور مصلی کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری۔ جنت کی کیاری کا کیا مطلب؟ ملا علی قاری فرماتے ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو تبلیغ ہوتی ہے، جو تعلیمات دی جاتی ہیں، فرمایا جو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا نا، وہ عمل کرنا اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، تو یہ راہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب، یہ مفہوم ہے، اور دوسرا اس کو اس لیے جنت کی کیاری کہا گیا کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے والے اور آپ کی مسجد کو آباد کرنے والے، وہاں آنے والے فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ ہمیشہ وہاں آتے رہیں گے، ان کی زیارتیں کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا جو آ کے یہاں پہ ان کی زیارت کرے گا نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کو دیکھ کے گیا ہے، یہ معنی ہے۔ اور ایک معنی، اور پھر آگے فرمایا، اور یا تیسرا معنی اس کا یہ ہے، ممبری علا میری یہ قبر جنت کی کیاری ہے، کہ یہ دنیا پہ ہی جنت ہے، جو یہاں یہ جگہ جنت ہے، اور تیسرا کہ یہ جگہ جنت سے آئی ہے، اور چوتھا معنی کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں قیامت والے دن جب قیامت آئے گی یہ حصہ مسجد نبی شریف والا یہ جو ہے یہ اسی طرح اوپر اٹھا لیا جائے گا، کعبہ شریف اور گنبد خضرا شریف، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی مسجد وہ جو ریاض الجنہ یہ اوپر اٹھا لیجیے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ یہ اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا و منبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے میرا ممبر میرے حوض پر ہے؟ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ظاہری معنی کہ قیامت کے دن جب میرا حوض کوثر ہوگا میرا ممبر وہاں لگا ہوگا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اور معنی اس کا فمن شہدہ، جو یہاں پر مستمعین الیہ او متبرکم بذالک الاثر شاہد الحوض، فرمایا جو بندہ میری باتیں سننے یہاں پر آیا نا، میرے ممبر کے سامنے بیٹھ کے میری باتیں سننے آیا، او متبرکم بذالک الاثر، یا میرے دنیا سے جانے کے بعد
وہ اس میرے ممبر کو چومنے آیا نا شاہدہ الحوض، میں گواہی دیتا ہوں وہ حوض پہ بھی آئے گا پھر میرے پاس۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور یہاں ابن حجر کا ایک اعتراض تھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں دیکھو یہ ہو سکتا ہے یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہو، کیسے؟ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ لگا ہے نا کعبہ میں، ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ یہ جنتی پتھر ہے اور قیامت کے دن یہ شفاعت بھی کرے گا، یہ بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے اترا، بڑا چمکتا تھا، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی وہ نور کو چھپا دیا گیا۔ یعنی ملا علی کا یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جنت سے آئی، لیکن جب دنیا پہ آئی تو دنیا کے عوارض اس پر غالب آ گئے۔ اب وہ عام پتھروں کی طرح ایک پتھر لگتا ہے، یعنی اس میں وہ کوئی چمک خاص وہ نظر نہیں آتی، تو یہ حصہ بھی جنتی حصہ ہے، لیکن وہ عام طور پہ دیکھنے میں سادہ لگتا ہے، لیکن حکم اس کا ویسے ہی جنت والا ہے جیسے حجر اسود کا جنت والا ہے۔ امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اگلی روایت ہے 695، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے مسجد قباء میں ہر ہفتے والے دن پیدل اور سوار ہو کر بھی، اور آپ اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے اندر امام طیبی کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ مساجد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور صلحاء کی جگہ سے اللہ کا قرب حاصل کرنا جائز ہے۔ اب وہاں حضور جاتے تھے نماز پڑھنے، کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لمسجد اسست علی التقویٰ، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو وہاں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ اب اچھا یہ آ گیا، اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس طرح وہاں پر، اور وہاں کے جو لوگ تھے انصار صحابہ، فرمایا فی رجال یحبون ان یتطہروا، ان کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ حضور جاتے تھے، صحابہ بھی جاتے تھے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں امام طیبی نے کہا پتہ چلا نیکوں کی بستی میں، نیکوں کی اللہ والوں کی صحبت میں جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ حالانکہ آقا کریم امام الانبیاء افضل الخلق یہ تعلیم دے رہے ہیں حضور کو، حضور تعلیم دے رہے ہیں ہمیں، آقا کریم صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں حضور کہ دیکھو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور ایک حدیث میں ہے یہاں پہ کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل کیا اس کو، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاک ہو کے آیا نا، لا یرید الا الصلاۃ فی مسجد، اور ارادہ کر کے آیا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور کوئی مقصد لے کے نہیں آیا، فرمایا میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج کا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ 696، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین جگہ شہر جگہ مساجد ہیں، اور مبغوض ترین نفرت آمیز جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں جھوٹ، دھوکہ، بد نگاہی، بد کلامی عام ہوتا ہے، اور مسجد میں ذکر الہی ہوتا ہے، تو اللہ کو مسجد والے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آیا کہ، اور ایک کون صوفیہ رسالہ کشیریہ میں شاید صوفی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے ایک بازار میں ایک ذاکر کو دیکھا، ذکر کرنے والے کو، جو دل سے خالی تھا، اندر اندھیرا تھا، اس کے سینہ اس کا بجھا ہوا، دل مردہ، اور میں نے بازار میں تجارت کی دکان پہ بیٹھا ہوا اللہ کا کتب دیکھا ہے، جس کی ہاتھ اعضاء وہ تو سودے میں لگے ہوئے تھے، اس کا دل و دماغ اپنے اللہ کی جانب لگا۔ یہ لوگوں کا حکم اور ہے۔ فرمایا فی رجا، وہ کیسے ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا جنے بندے، ہمارے پنجابی میں جنا کھنا، جنا بندہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے بازار کا سودا غافل نہ کرے۔ میاں صاحب فرماتے تھے پائیا ہاتھ کار والے دل یار والے، سبحان اللہ۔ کام بندہ جو بھی کرے اپنا دل مولا کی طرف ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں، 697 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ وہ کبوتر کے گھونسلے جتنی بنائے، اگرچہ کبوتر کے گھونسلے جتنی مسجد ہو۔ اب کبوتر کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں ہوتی، مسند احمد میں ہیں یہ لفظ ہیں کبوتر کے گھونسلے والے، تاکہ اس میں انڈا دے، حالانکہ کبوتر کے گھونسلے کی مسجد نہیں ہوتی، مراد ہے چھوٹی سی مسجد۔ یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو بندہ مسجد بنانے میں
کبوتر کے گھونسلے جتنی جگہ دے یا اتنی جگہ پہ پیسہ لگائے تو رب تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے مال تعمیر فرمائے۔ امام بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 698 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجد کی طرف جائے، صبح جائے شام جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان خانہ تیار کرے گا، اس میں پھر جب آئے صبح آئے شام آئے، یعنی مسجد میں آنے جانے والا وہ جنت کے مہمان خانوں میں بھی ایسے آیا جایا کرے گا، اس کی بھی سیوا ہوگی، وہاں پہ خدمت ہوا کرے گی۔ 699 نمبر روایت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سے بڑا اجر اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، نماز کا سب سے بڑا اجر لوگوں میں سے اس بندے کو ہے جو دور سے چل کے آتا ہے، اور اس سے بڑا اجر اس کا ہے جو اس سے بھی دور سے آتا ہے چل کے، اور وہ بندہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ، اس کا اجر زیادہ ہے اس بندے سے جو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ بخاری مسلم روایت کی۔ کچھ بندے ہوتے ہیں ذرا سست سے ہمارے جیسے نکمے، تو فرمائے ایک بندہ جو نماز انتظار کرتا ہے، فجر کی اذان ٹائم آ جاتا ہے مسجد میں، گھنٹہ انتظار کر کے پڑھتا ہے، اور ایک وہ جو اٹھا وضو کر کے پڑھ کے ساتھ ہی سو گیا گھر ہی ہے جی، تو فرمایا جس نے گھنٹہ انتظار کیا اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب اللہ اکبر۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 700 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک نا خلط البقاؤ، کہ ایک گھر خالی ہو گیا مسجد کے قریب، مسجد نبی شریف کے قریب، بنو سلمہ نے ارادہ کیا مسجد کے قریب منتقل ہونے کا کہ ہم شفٹ ہو جائیں یہاں مسجد نبی شریف کے قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، ان کا گھر دور تھا، بنو سلمہ کے جو افراد تھے قبیلہ بنو سلمہ کے دور تھے مدینہ شریف کے لاسٹ کونے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضور نے فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم خیال کرتے ہو تمہارا ارادہ ہے کہ مسجد نبی کے قریب آنے کا؟ جی یا رسول اللہ ہمارا یہی ارادہ ہے۔ فرمایا بنی سلمہ دیارکم، سبحان اللہ، توجہ کرنا ذرا، دیارکم تکتب آثارکم، تکتب بھی جائز ہے تکتب بھی ہے، تکتب تب جب جواب امر ہو، اور تکتب بھی جائز ہے اگر مستانفہ کلام نہ ہو۔ دیارکم تکتب 2 بار فرمایا الزمو دیارکم، مراد یہ ہے مفعول ہے اس کا الزمو کو، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، کہ گھر ہی رہو، وہاں جہاں پہ رہ رہے ہو وہاں ہی رہو، تمہارے آثار لکھے جائیں گے، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں اور لکھے جائیں گے، دونوں معنی مضارع ہے، اپنا حال بھی اور مستقبل بھی۔ اب یہ 2 بار حضور نے کیوں فرمایا؟ بات تو ایک بار مکمل ہو گئی تھی کہ تم گھر رہو لکھے جائیں گے، تو یہ تکرار تاکید کے بعد عام طور پہ یہی ہوتا ہے، تکرار کے لیے بات بولی جاتی، تاکید بات پکی کرنے کے لیے، اوے نہ کریں ہم کہتے ہیں نہیں سر آ جاؤ 2 بار کہہ رہے ہیں، سن تو اس کو 1 بار بھی گیا، ایسے ہی ہے، یہ ہوتا ہے کلام تاکید کے لیے، اور بلاغت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا۔ ملا علی قاری نے بڑی زبردست بات کی، کہتے یہاں پر کلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے لیے نہیں ہے اور تاکید کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ تکرار کے ایک مزے والا ایک نیا معنی ہے۔ حضور نے فرمایا دیارکم، گھر رہنا، تکتب آثارکم، تمہارے جو قدم ہیں نا مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، تم آتے ہو، یہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا دیارکم، آئے بنو سلمہ گھر رہنا، تکتب آثارکم، تمہارے عمل لکھے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو تم چل کے اتنی دور میرے پاس آتے ہو نا، اگر میری بات مانو گے تو قیامت تک جتنے مورخین آئیں گے وہ تمہاری شان اپنی کتابوں میں لکھیں گے، قیامت تک میرے ساتھ تمہارا چرچا ہوتا رہے گا، تمہاری شان لکھی جاتی رہے گی کتابوں میں، سبحان اللہ۔ یہ 2 مطلب ہیں، پہلی کا مطلب تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری کا مطلب کہ تمہارا ذکر آنے والی کتابوں میں لکھا جائے گا، قیامت تک تمہارا چرچا، تمہارا نام لیا جائے گا، سبحان۔ اور وہ دیکھیں وہ فرمان رسول اسی طرح ہے، آج ہم 1400-1450 سال بعد بیٹھ کے بھی ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین نے ان کو لکھا اور ہم ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں اشارت، ملا علی قاری کہتے ہیں اشارہ ہے ان تکرار لیس للتاکید، یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بل بشارت للکتابتین، 2 کتابتوں کی طرف بشارت ہے، ایک نامہ اعمال کی کتابت اور ایک کتابوں کے اندر تمہاری شان کی کتابت، سبحان اللہ۔ اچھا جی، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 701 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے اللہ ان کو سایہ عطا فرمائے گا، اپنے سائے کا، اپنا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے کے۔ فرمایا پہلا بندہ امام عادل، پکا عدل کرنے والا حاکم، اور وہ دوسرا وہ جوان جس کی جوانی گزری اللہ کی عبادت میں،
اور تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، یعنی مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، محبت کرتا ہے، مسجد سے خدمت کرتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا بندے وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں، اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہوں۔ اور فرمایا اگلا بندہ جس نے اللہ کا ذکر کیا خالین، دنیا کائنات کے تمام فاسد خیالوں سے دور ہو کے اور ریا کو چھوڑ کے اپنا اندر صاف کر کے، صوفی بن کے یا صوفیوں کی سنگت میں بیٹھ کے، خالین ففادت عینا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ اور وہ بندہ اس کو جس کو بلایا کسی عورت نے، جو عورت حسب و جمال والی ہو، حسب نسب والی ہو اور جمال والی ہو، خوبصورت لڑکی نے دعوت دی گناہ کی، زنا کی، اور وہ لڑکے نے آگے سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کو امام مسکی کا واقعہ یہاں پہ سنایا تھا ریاض الصالحین میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ سنانا نہیں ہے پھر بات لمبی ہو جائے گی آگے۔ اور وہ بندہ کہ جس نے صدقہ کیا، ایسا صدقہ کہ جس کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، فرمایا رب اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے، یعنی نفلی صدقہ کرنے والا۔ 702 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ڈبل اجر ہے اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 25 گنا، بعض میں آتا ہے 27 گنا، ٹھیک ہے۔ اور آگے واللہ یضاعف لمن، اللہ جتنا چاہے قرآن میں بڑھا دے، یعنی جس طرح کا بندہ جس طرح کا لوگ اس طرح کا اجر، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے۔ اور بعض نے کہا کہ 25 راجے ہے، بعض نے کہا 27 راجے ہے، بعض نے کہا 25 پہلے تھا، بعض میں حضور نے 27 فرما دیا، بڑھا دیا گیا، اس طرح کے بے شمار محدثین نے اس کے بارے میں توجیحات بیان کی۔ آگے فرمایا یہ تب ہے جب بندہ وضو کرے، فاحسن الوضو، اچھا وضو کرے، پھر نکلے مسجد کی طرف، اور لا یخرج الا الصلاۃ، سوائے نماز کے وہ اور کسی کام کے لیے نہ نکلے، اس کو نہ نکالے مگر نماز، یعنی گھر سے ارادہ صرف نماز کا کرے، یہ نہیں اماں جی نے کہا دودھ لے کے آؤ، دودھ لینے گیا اچھا نماز ہی پڑھ لیں، ایسے نہیں، یعنی گھر سے نیت نماز کی لے کے نکلے۔ فرمایا جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اس قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے ہمیشہ فرشتے تسلی علیہ اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحمت فرما، اس پر کرم، اس کی بخشش فرما، رحمت فرما، ہمیشہ فرشتے ولا احدکم فی صلاۃ منتظر، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ اس وقت تک نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے، یعنی نماز 15 منٹ لیٹ ہے، بندہ پہلے ہی آ گیا تو 15 منٹ نماز کا ثواب مل ہی جا رہا۔ اور ایک روایت میں جب بندہ مسجد میں داخل ہو اور نماز اس کو روک لے اور فرشتے، اور ایک روایت کے اندر فرشتوں کی یہ دعا میں زائد لفظ ہیں اللہ اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول فرما، معلوم یہ جب تک وہ کوئی ایذا والا کام نہ کرے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسرا کہ جب تک وضو نہ توڑ دے اپنا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ایک غلام تھا، اس نے اپنے آقا سے اجازت لی کہ میں نماز پڑھا، انہوں نے کہا جب پڑھا، وہ چلا گیا اندر نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھتا رہا، آیا ہی نہ باہر، غلام آقا باہر کھڑا تھا، آقا کہتا ہوں آ بھی جا باہر، کیا کر رہا، نماز ہی پڑھی جا، باہر آ جا۔ کہنے لگا مجھے نا باہر آنے نہیں دے، مجھے باہر آنے نہیں دے رہا۔ آقا کہتا کون نہیں باہر آنے دے رہا؟ کہتا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، آدھے گھنٹے سے تو باہر کھڑا ہے، تو نہیں آ رہا اندر، تو تیرا نفس تجھے اندر نہیں نہ آنے دے رہا، میرا نفس نماز پڑھ کے جی نہیں بھر رہا، میری ذات مجھے باہر نہیں آنے دے رہی، تو کھڑا رہے اندر، میں اندر، تو باہر رہے میں اندر رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ اسے ہی بخاری مسلم نے روایت کیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ اس کو چاہیے کہے اللہ مفتاح لی ابواب، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلے کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ اکبر، اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم کی صحیح حدیث ہے، امام حاکم لائے مستدرک میں صحیح حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو فلیسلم علی النبی، وہ پہلے اپنے محبوب پہ سلام پڑھے، اور بندہ کس طرح پڑھے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عرب کی مسجدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ مفتاح لی ابواب رحمت۔ ہمارے میں نے دیکھا پاکستان میں بعض مسجدوں میں لکھا ہے، عام نہیں ہے، اسے عام کرنا چاہیے۔ مسجد کے باہر داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اس طرح دعا آپ ہمیں پڑھنی تھی، اس طرح چاہیے، بتانی بھی اس طرح چاہیے۔ اچھا جی، اور ابن سنی کہتے ہیں کہ جب بندہ مسجد سے باہر آتا ہے تو شیطان کے حواریوں کا لشکر شیطانوں کا آتا ہے اس کی طرف، جیسا کہ مکھیاں اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں۔ فرماتے ہیں اور جب بندہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس، تو سارے بھاگ جاتے ہیں،
اور بندہ کہتا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں حضرت بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ یہ مسجد ہے تحیت رب المسجد، مسجد کا حق، اور ایک روایت میں فرمایا مسجد کا حق ہے کیا جب آؤ 2 رکعت پڑھو۔ اور علماء کہتے ہیں جو بندہ نہ مثلا حالت اس میں ہے بے وضوگی کی حالت میں، وضو نہیں اس کا، یا مسجد میں آیا کوئی چٹائی اٹھانے یا کوئی کام کرنے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کوئی ذکر کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پر یہ پڑھ لے۔ اور اگلی روایت کعب بن مالک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے نہ آتے مگر دن کے وقت چاشت میں، جب آتے ابتدا کرتے مسجد سے 2 رکعتیں پڑھتے پھر بیٹھتے، صحابہ کو ملتے پھر گھر جاتے۔ یہ اس وقت تھا، فرمایا گیا تھا کہ رات کو نہ آؤ صبح کو آؤ، اس وقت تھا کہ جب کوئی خط یا پیغام بھیجنے کا کوئی ریسورس نہیں تھا۔ آج کل تو موبائل ہیں، بندہ بتا رات کے 1 بجے جی میں آ رہا ہوں، تو آج بندہ آ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد سے آتے پہلے اللہ کے گھر، پہلے اپنی مسجد، کیونکہ باب مسجدوں کا چل رہا ہے تو مسجد کی اہمیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مساجد کو کتنی اہمیت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سنے کسی بندے کو کہ وہ گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے مسجد کے اندر، تو بندہ اس کو کہے اللہ کبھی نہ لٹائے تیری چیز، بے شک مساجد اس چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی، اس میں تو چیزیں آج ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، اکثر دیہاتوں میں دیکھا گیا، حضرات فلاں بندے کی گائیں گم گئی ہے کسی کو ملے تو دے دے، ہے کہ نہیں؟ اب بھلا مسجد اس لیے، اور بعض علماء اسی وجہ سے فرماتے ہیں مسجد میں مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ مسجد مانگنے کے لیے حضرت جابر رضی امام مسلم نے اس کے حدیث کو روایت کیا۔ 707 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے یہ بودار درخت کا کوئی حصہ کھایا، بودار سے مراد یہ پیاز اور لہسن، ان سے منہ سے اسمیل آتی ہے، یہ کھایا، فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، بے شک فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، گندے بدبودار کپڑے پہ آ کے نماز پڑھنے آ جانا، فرشتے تنگ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے بندے، یہ بڑا افسوس والی بات ہے، وہ ٹوپی نیلی یا وہ گرین وہ بنی پلاسٹک کی سر پہ پہن کے نماز پڑھنے، کیا آپ وہ ٹوپی پہن کے کسی ولیمے میں جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی شادی پہ بندہ انوائٹ کرے، آپ وہ ٹوپی پہن کے جا سکتے ہیں؟ بولے ہیں نہیں جا سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے کہ اللہ کی بارگاہ کو، یعنی نعوذ باللہ ہم یہ صوفیاء یہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا یہ ادب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں جتنی ایک عام شادی کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ تو آپ اچھے تیار ہو کے مسجد میں جو کپڑا آیا پہن کے چلے گئے، یہ چیز کو خیال رکھنا چاہیے آداب میں سے۔ اچھا جی آگے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البزاق فی المسجد، مسجد کے اندر تھوکنا خطیئۃ گناہ ہے، وکفارتھا دفنھا، اور اس کا کفارہ ہے اس کو دفن کر دینا، یعنی پہلے وقت میں کچی مسجد تھی تب تھا کہ مسجد اگر منہ میں کوئی مکھی مچھر وغیرہ چلا جائے یا کوئی اس طرح کا تھوکنا پڑ جائے تو تھا پاؤں کے نیچے بائیں جانب منہ کر کے پاؤں کے نیچے تھوک دیا جائے اور اسے دفن کر دیا جائے۔ آج تو بالکل کلین وغیرہ ہیں تو آج تو بالکل ایسا نہیں، ہاں ہے آج کل اگر چلا جائے کسی کے منہ میں دوران نماز مچھر چلا جائے مکھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ بن جائے کہ اس کو تھوکنا پڑ جائے تو اس کا حال ہے کہ کوئی کپڑا پاس ہو کوئی ٹیشو وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو کر لیا جائے صاحب، تھوکا نہ جائے مسجد میں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے آج کے دور میں۔ اچھا اور ہو اگر تھوکنا ضروری ہے تو بندہ کسی ٹیشو میں یا کوئی رومال یا کسی کپڑے میں اس کو تھوک لے۔ آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں جو مسجد میں توہین کی وجہ سے مسجد کی توہین کرنے کی نیت سے تھوکے تو یہ کفر بن جاتا ہے۔